اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، کوکنوس اسلامک چینل۔ برادران عزیز، اقتباس از خطبہ فدق کی 27ویں اور آخری ویڈیو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ہم نے آپ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ جو خطبہ فدق ہے وہ ہے تو بہت طویل، اس میں سے اہم ترین نکات اور پیغامات کو ہم نقل کیا اور اس کو تقسیم کیا 27 حصوں میں، اور آج اس کا 27واں اور آخری حصہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ البتہ جن لوگوں کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، بلکہ وقت نکالیں، ٹائم نکالیں اور اس خطبہ فدق کا تفصیلی مطالعہ کریں، تفصیلی طور پہ اس کو دیکھیں، پڑھیں، اس کے نکات کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو خطبہ فدق کے ایک چھوٹا کتابچہ بنائے، اپنے مرحومین کے نام سے شائع کرے اس کو، تاکہ مرحومین کو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، اور جو یہ کام کرے گا اس کو بھی یہ خطبہ فدق کے کتابچے کی شکل میں عربی متن بھی ساتھ ہو لکھا ہوا۔ ہم کچھ ویڈیو کے اندر آخری کے اندر میں نے متن کی تلاوت نہیں کی، بلکہ اس کا ترجمہ ہی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لیکن جب کتابچہ بنائیں تو اس کے اندر اول سے لے کے آخر تک مکمل عربی بہت ساری چیزیں، اب اس 27 حصوں میں جو اقتباسات تھے، ظاہر ہے تو میں مکمل خطبہ تو نہیں پڑھ سکا، مکمل خطبے کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، بہت سارے پیغامات ملیں گے، اور اس کے اندر بی بی کہاں کھڑی ہیں، کس کے سامنے کھڑی ہیں، کس کے سامنے اس میں نام درج ہے۔ تو اس کا متن مکمل اول سے لے کے آخر تک لکھیں، اور ساتھ ترجمہ جو ہے وہ بھی لکھے، اور پھر اس کی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے اس خطبے کو پھیلائے، اور ساتھ حوالہ جات بھی دے دے کہ جہاں جہاں یہ خطبہ موجود ہے تبرسی اور دیگر کتب کے اندر، تو یہ زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہم در حقیقت میں بی بی کے پیغام کو آج تک صحیح معنوں میں پھیلا ہی نہیں سکے، لوگوں تک پیغام پہنچا ہی نہیں سکے۔ دیکھیں، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے، کسی کو نیچا نہیں دکھانا، ہم تکفیری نہیں ہیں، ہم گالم گلوچ والے بھی نہیں ہیں، ہم جناب کسی کی توہین کرنے والے بھی نہیں ہیں، تحقیر کرنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن اپنا جو موقف ہے، جو پیغام ہے، جو تاریخی حقائق ہیں، روشن حقائق ہیں، وہ شائستہ انداز میں لوگوں تک پہنچائیں، بہترین طریقے سے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فساد نہیں، پہنچائیں۔ اور جہاں تک پہنچائیں گے، ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور اس کام پہ مامور ہو جائیے، اس حق کے زہرا کو روشن کریں، حق کے زہرا کو واضح کریں۔ پیغام پہنچنا چاہیے آہستہ آہستہ، جب تک اگلی نسلوں تک، یہ نئی نسلوں تک جاری و ساری کرے، اس چیز کو پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ زہرا کے ساتھ ہوا کیا ہے، دختر رسول کے ساتھ ہوا کیا ہے مدینے میں رسول کے جانے کے بعد۔ دختر زہرا کیوں رنجیدہ گئی، کیوں اتنی غمگین گئی، کیوں اتنی زیادہ مصائب و عالم میں گئی، کیا ہوا ہے رسول کے جانے کے بعد کہ ان لوگوں پہ ناراض گئی، غضبناک ہوئی، گئے تو دیوار کی طرف منہ پھیر لیا، اسلام کا جواب نہیں دیا۔ اور یہ بھی دختر رسول نے فرمایا کہ میں نماز کے بعد بدعا کروں گی، اور پھر بابا کے پاس پہنچ کر میں شکایت کروں گی۔ یار، اتنا ستایا ہے لوگوں نے، اتنا ظلم کیا ہے، اتنا زیادہ، مطلب کہ کہاں، حالانکہ برداشت کی پیکرہ ہیں، صابرہ ہیں، لیکن آپ نے تو ایک انتہا کر دی۔ تو پھر لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ دیکھیں، سمجھیں، سوچیں کہ رسول کی بیٹی پر کس نے مظالم کیے، کس نے ڈھائے خالی، کس نے لٹایا، کس نے رکھا، یہ خطاب بی بی نے کہاں کیا، کس کے سامنے کیا۔ یہ حق ہے، سچ ہے، کہانی نہیں ہے، خدا را میں آج کر چکا ہوں۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں لاو لاب اس کو سمجھ رہا ہے، کوئی کہانی سمجھ رہا ہے، تو اللہ مجھے جہنم کے نچلے طبقے میں داخل کر دے، اور خدا بند متعال مجھ پہ کبھی رحم نہ کرے، کبھی مجھ پہ خدا برکت نازل نہ کرے، کبھی میرے کام نہ سنوارے، بگڑے رہیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ واللہ باللہ ثم تاللہ، رسول اللہ کی بیٹی
حق پر تھی، حق پر ہے اور حق پر رہے گی۔ رسول اللہ کی بیٹی سچی تھی، سچی ہے اور سچی رہے گی۔ رسول اللہ کی بیٹی بطول ہے۔ اس لیے یہ امر بڑا مشکل ہے، حساس مسئلہ ہے رسول اللہ کی بیٹی کا، بہت حساس مسئلہ ہے، کبھی اس سے غفلت نہ کریں۔ کبھی بھی جن جن لوگوں نے بی بی کو ستایا ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس مسئلے۔ اتحاد و وحدت ہے، وحدت کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اتحاد کے ہم قائل ہیں۔ لڑائی جھگڑا فساد یہ نہیں ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ امن و امان سے رہو، آپس میں بہترین طریقے سے رہو، سلیقے سے رہو، لیکن جو حقائق ہیں ان کو بیان کریں اور دوسرے لوگ اس کو سنیں، دیکھیں۔ اگر وہ سچ ہے، حق ان کو معلوم ہوتا ہے تو قبول کریں، نہیں ہوتا تو اس کا رد پیش کریں۔ لیکن مارنا مروانا، قتل و غارت کرنا، کسی کی کوئی تحقیق وہ بیان کرے اس کے خلاف گندی زبان استعمال کرنا، بکواسات کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ آخری ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا، جس کے اندر بی بی نے واضح طور پہ فرمایا کہ کتاب خدا سے میری میراث ثابت ہے۔ دیکھیں سامنے مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، کوئی قاری ہے، کوئی حافظ ہے، ہیں جی اہل زبان ہیں، بہترین سمجھنے والے لوگ ہیں، پھر معلوم نہیں کیا ہوا۔ اور بی بی نے واضح کیا ہے۔ میں یہ آخری اقتباس از خطبہ فدق کی آخری ویڈیو ہے، 27ویں ویڈیو ہے، پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، سنیے گا، غور فرمائیے گا۔ کتاب خدا سے میری میراث ثابت ہے۔ اس انداز میں بی بی فرمایا، ھذا کتاب اللہ حکمن عدلن و ناطقن فصلن، یہ اللہ کی کتاب عدل کرنے والی اور حق کے ساتھ فیصلہ کر سنانے والے ہیں۔ اللہ، یہ اللہ کی کتاب عدل کرنے والی اور حق کے ساتھ فیصلہ سنانے والی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے، یہ کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ کی کتاب۔ خدا کیا فرماتا ہے اس کتاب میں؟ توجہ کیجیے، رسول کی بیٹی کیا فرما رہی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ بی بی کہتی ہیں، یہ کہتی ہے، یعنی یہ کتاب کہتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصہ میں کہ جب انہوں نے اللہ سے اولاد کی درخواست کی، جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے، اور وہی کتاب کہتی ہے کہ سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اور وہ کتاب بیان کرتی ہے کہ میراث کو کس طرح تقسیم کیا جائے، اور جس میں میراث اور فرائض میراث کے حصہ مقرر کیے، اور جس کتاب میں لڑکے اور لڑکیوں میراث میں کے حصوں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جو باطل افراد کی دلیلوں کو خاک کر دیتا ہے۔ بات سمجھے ہو؟ قرآن نے تو اس طرح میراث کو واضح کر دیا اور میں نے دلائل دے دیے ہیں، لہذا باطل افراد کی دلیلوں کو تو یہ خاک کر دیتا ہے۔ اس طرح سے دلائل ہے اس کے اندر، اس میراث کے مسئلے میں کوئی اس کے اوپر دلائل نہیں پیش کر سکتا کہ بیٹی کا حصہ نہیں ہے، بیٹے کا حصہ نہیں ہے، یا بیٹی کا حصہ نہیں ہے، یا بیٹوں کا حصہ نہیں ہے، یہ ہے جی، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ان دلیلوں کو خاک کر دیتا ہے قرآن، اور جو باقی رہ جانے والوں میں شکوک و شبہات کو برطرف کر دیتا ہے، اور باقی رہ جانے والوں میں شکوک و شبہات کو برطرف کر دیتا ہے۔ جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، یہ تو بڑا واضح سا مسئلہ ہے، بڑا کلین سا مسئلہ ہے، بڑا روشن سا مسئلہ ہے، بڑا مضبوط مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لہذا جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، یہ اس کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ برطرف کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالی اس بی بی کو خدا نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنا حلم عطا فرمایا، اتنی باکردار بی بی، اتنی پاک و پاکیزہ طیب و طاہرہ بی بی کہ کس انداز میں یہ خطبہ دیا، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس خطبے کے اندر کوئی کہہ سکے کہ یہ لفظ ایسے نہیں ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ جو استدلال بی بی نے وراثت پہ قائم کیا، تو کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ یہ اس کو رد کر سکے، سوائے ایک حدیث، وہ اس کا بھی کوئی سار پیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی فرمائے شکوک و شبہات کو کیا کر دیتا ہے؟ برطرف کر دیتا ہے۔ فرماتی ہیں ہرگز نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے، اور جو باقی رہ جانے والوں میں شکوک و شبہات کو برطرف کر دیتا ہے،
ہرگز نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس امر کو آسان و سہل بنا دیا. کس امر کو؟ غصب فدق کو. تمہارے لیے اس امر کو آسان و سہل بنا دیا ہے، پس میں اس پر اچھا صبر کروں گی. میں اس پر اچھا صبر کروں گی. اور جو باتیں تم کرتے ہو اس پر اللہ ہی میرا مددگار ہے. تم جو بات کر رہے ہو اس پہ اللہ ہی میرا مددگار ہے. لہذا اس دور میں بی بی کے حق کو تسلیم نہیں کیا گیا، خالی لوٹا دیا گیا. کم از کم اے اس دور کے لوگوں، خصوصاً خواتین، آپ کی تو سردار ہے نا حضرت فاطمہ سین جنت خاتون پاک بی بی، تو آپ بی بی کے حق کے لیے زیادہ آواز اٹھائیں نا، آپ بی بی کی آواز کی زیادہ بات کریں نا. کیونکہ جہاں کہیں خواتین پہ ظلم ہوتا ہے تو خواتین اس کے لیے آج آواز اٹھاتی ہیں مختلف مقامات پہ. یہ جو مدینے میں بعد رسول پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول پہ جو ظلم ہوا ہے، کیا اس کے لیے آپ آواز نہیں اٹھائیں گی؟ کیا آپ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گی؟ بتانا حق ہے. جو اپنے بچوں کو پاک زہرا کے دشمنوں کے بارے میں آگاہی نہیں دیتا، شعور نہیں دیتا، نہیں بتاتا، اس نے پاک زہرا کے ساتھ خیانت کی ہے، وہ خیانت کار شمار ہوگا، چھپا کے جائے گا، خیانت کار ہوگا. بچوں کو بھی سمجھائیں، لوگوں تک بھی پیغام پہنچائیں، لوگوں کو بھی بتائیں، اور لوگ دیکھیں، سنیں، سمجھیں، بات کی تہہ تک پہنچے. اور آج تک جو تہہ تک پہنچتا ہے نا، پھر ہزاروں لوگ جو شیعہ ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر، وہ اسی مسئلے پہ ہوئے ہیں، حق کے بطول پہ، حق کے فاطمہ زہرا پہ. گویا کہ بی بی نے اس دور میں جو خطبہ فدق دیا، اور پھر بی بی نے اپنے مظالم پہ جو صبر کیا، اور بی بی نے جو کچھ کہا وہ تاریخ کا حصہ بنا اور آج لوگوں تک پہنچا. تو آج بھی آپ اس دنیا کے اندر حق اور باطل کو بڑا واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں. فقط دیکھنے والے کے لیے ایک عقل کی ضرورت ہے، اور شعور کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے. لیکن اگر بہت زیادہ وہ دقیق انداز میں اور عمیق انداز میں جائزہ نہیں لے سکتا تو فقط اس کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ رسول کی بیٹی مانگتی رہی، حق کا مطالبہ کرتی رہی کہ میرا حق ہے، یہ مجھے واپس لوٹاؤ. نہیں دیا گیا، لوٹا دیا گیا خالی. دیکھیں، میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی یہ عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں، اور بتایا تھا کہ اس وقت آپ سوچیں، تصور کریں، کوئی بھی ہو، مسلمان یا غیر مسلم، اگر اس وقت، چلے میں غیر مسلم کی بات نہیں کرتا، فقط مسلمان کی، میں کہتا رہتا ہوں کہ مسئلہ سنی اور شیعہ کا نہیں ہے، مسئلہ پاک پیغمبر کی بیٹی کا ہے، خاتم النبیین کی بیٹی کا ہے، محمد مصطفیٰ کی دختر نیک اختر کا ہے. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ تھوڑا سا بس اتنا سوچ لینا یار کہ اس وقت چاہے کوئی سنی ہے تو چاہے کوئی شیعہ ہے، اس وقت اگر کسی کے گھر میں پاک بی بی آ جائے، یعنی سین جنت خاتون آ جائیں، مادر حسنین آ جائے، زوجہ علی آ جائے، دختر رسول آ جائیں، پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ آ جائیں، اور وہ کسی سے یہ کہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، آپ کے گھر میں جو بھی کچھ بھی ہے اللہ نے آپ کو عنایت کیا ہے جسے اللہ نے ابھی تک نہیں دیا، خدا بند متعال ان تمام لوگوں کو جو کہ بی بی کے حقدار ہیں، جو کہ بی بی کے عزادار ہیں، جو کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے حق کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی نعمات سے نوازے، آخرت میں بھی نعمات سے نوازے. میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کے گھر میں نعمات خداوندی ہیں، ان تمام نعمات خداوندی یہ مادی چیزیں ہیں. اول تو ایسی کوئی مادی چیز کا تذکرہ وہ بھی بی بی نے اس لیے کیا کہ وہاں ولایت علی کو بیان کرنا تھا، حق کے ولایت علی کو بھی روشن کرنا تھا اور کیا، لیکن میراث کو بھی واضح کرنا تھا، کیونکہ اگر نہ جاتی تو پھر آج تک حق غصب ہوتے رہتے
اور اسی طرح عورتیں خاموشی سے بیٹھ جاتی. آج ایسی عورتوں کو بولنا بیوی نے سکھایا ہے. ان کے حق غصب ہوتے ہیں، وہ پھر بولتی ہیں، پھر وہ جاتی ہیں اور بتاتی ہیں لوگوں کو یہ میرا حق ہے، یہ مجھے نہیں دیا جا رہا. تو ایسے لوگوں سے وہ پھر بیزار لوگ ہوتے ہیں. اس نے بہن کا حق کھایا ہے، اس نے بیٹی کا حق کھایا ہے، اس نے ماں کا حق کھایا ہے، اس نے باپ کا حق کھایا ہے، اس نے فلاں کا حق کھایا ہے. تو ان لوگوں سے پھر لوگ بیزار ہوتے ہیں، ان لوگوں سے دور ہوتے ہیں. میرا سوال صرف اتنا سا ہے، بیوی اگر آ جائے کسی کے گھر میں اس وقت اور بیوی آپ سے کہے یہ پورا گھر مجھے دے دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ مسلمان جتنے بھی ہیں اس وقت بیوی اگر ان کے کسی بھی گھر میں آ جائے، کسی ایک گھر میں بھی، کسی بھی مسلمان گھر میں آ جائے، بلکہ مسلمان تو کیا، بیوی تو عیسائیوں کے مقابلے میں مبالغہ میں گئی تھی، تو عیسائی مبالغے سے ہٹ گئے تھے، حیا کیا تھا عیسائیوں نے. پھر میں کہتا ہوں اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی کے دروازے کو جلاتے رہے اور اندر داخل ہو گئے. وہ حیا نہیں کیا. پھر لوگ عجیب و طرح کے سوالات کرتے ہیں، علی کہاں تھے، علی کہاں تھے؟ وہیں تھے. ہم صرف فساد کی وجہ سے، فساد نہ ہو جائے، لڑائی نہ ہو جائے، جھگڑا نہ ہو جائے، قتل و غارت نہ ہو، ہم نے بچانا ہے. یہ تو شیطان لوگ ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں، یہ تکفیریت کرتے ہیں، ان کا کام ہے. ان کا بھاڑے کے لوگ ہیں، کرائے کے لوگ ہیں، ان کا تو کام ہے. لیکن امن و امان قائم کرنا قرآن کا حکم ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے. ورنہ تو اگر صحیح معنوں میں بیان کر دیا جائے واضح طور پہ، کہاں تھے؟ علی نے پکڑا، علی نے مارا، زمین پہ پٹخا، ناک کو پھوڑا، اور پھر کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا. پھر کہا کہ میں تجھے قتل کر دیتا. لیکن کیا ہوا؟ رسول کی وصیت یاد آئی، رسول نے منع کیا تھا. جب پتہ چلا کہ اب یہ مجھے قتل نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوا؟ لوگ آئے اور پھر جہاں تک یہ ممکن ہو سکتا تھا اس حد تک علی نے کیا. لیکن اب یہ کیا دلیل ہوئی؟ یعنی آپ اصل جو حقائق ہیں، اصل جو مدعا ہے، اس سے ہٹانے کے لیے، پھیرنے کے لیے طرح طرح کی حجتیں گھڑتے ہیں، طرح طرح کے سوالات گھڑتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ بہت سارے میرے دوست احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان واقعات کو سنا اور افسوس کا اظہار کیا اور پھر خاموشی اختیار کی. کچھ وقت تو لگتا ہے نا ادھر آنے کو، یہ کیا ہے؟ وہ رسول کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے. میں پھر آپ کو اسی مدے پہ، کوئی آپ اس وقت کسی کے گھر میں دختر رسول فاطمہ زہرا آ جائے اور وہ یہ کہیں کہ یہ گھر مجھے دے دے، تو کیا آپ دختر رسول کو وہ گھر دے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ میرا ایمان ہے، میرا یہ پختہ ایمان ہے کہ آپ میں سے جب بی بی کہیں گی کہ مجھے یہ گھر چاہیے، آپ کہیں گے بی بی دختر رسول جنت کی عورتوں کی سردار، یہ گھر کیا چیز ہے؟ یہ مال بھی تیرا ہے، یہ جان بھی تیری ہے، میری جان بھی تیری ہے، میرے ماں باپ کی جان بھی آپ پہ قربان ہے، میرے بہن بھائیوں کی جان بھی آپ پہ قربان ہے، میرا مال بھی آپ کے لیے، میری جانیں بھی آپ کے لیے ہیں. یہ ہر بندہ یہی کہے گا اور فٹافٹ دے دے گا. وہاں تو جس چیز کا مطالبہ کر رہی تھی وہ ان کی نہیں تھی، بی بی کے پاس تھی، بی بی کو ہبہ کر دی گئی تھی، بی بی کو اپنے بابا رسول خدا نے دے دی تھی. بی بی کی زمین پہ بی بی کے نوکروں کو ہٹا کے دوسروں کو بٹھا دیا گیا، زمین لے لی گئی. اس کا مطالبہ کر رہی تھی کہ میری ہے، مجھے واپس لوٹاؤ. وہ انہوں نے ہبہ نہیں مانا. بی بی نے کہا پھر تو وراثت بنتی ہے میری، وہ بابا کی زمین ہے، میری وراثت بنتی ہے، گواہ لاؤ. انہوں نے ہبہ پہ گواہ مانگے گئے تو ہبہ پہ گواہوں کو جھٹلا دیا گیا، پھر وراثت کتاب ہو گئی، وراثت بھی نہیں مانا گیا. اس لیے سوچے فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بی بی کو راضی کیے بغیر اگر کوئی مر گیا تو اس کی بخشش ممکن نہیں ہے، واللہ اس کی بخشش ممکن نہیں. واضح طور پہ بتایا جا چکا ہے. ہاتھ جوڑ کر دست بدستہ پاک فاطمہ کے حق کو جانو، اس کی سیرت کو میری ماں بہنیں اپنائیں اور پاک بی بی کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرو، دوری اختیار کرو. کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فساد نہیں، تکفیریت نہیں،
بے احترامی نہیں، تحقیر نہیں، بس دوری ہے، دوری، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے دوری اختیار کی جائے، ان کے راہ کا راہی نہ بنا جائے، ان کے راہ کا راہی بننا ہے، اس طرف اللہ مجھے طاقت دے کہ میں جو ہے وہ مزید کام کروں، بہت ساری اچھی اور بہترین باتیں آپ تک پہنچاؤں، اور کچھ ایسی چیزیں کہ جو آج تک نہیں پہنچی ان کو آپ تک پہنچاؤں۔ انشاءاللہ یہ جمادی الثانی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، پھر انشاءاللہ جمادی الاول اور جمادی الثانی یہ 2 مہینے پھر بی بی کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ زندگی دے پھر آئے، یہ تو میں ایسی بی بی کے مصائب، فضائل، مناقب بیان کروں، پوری زندگی بیان کرتا رہوں، اور اسی میں زندگی تمام ہو جائے، ان کی غلامی میں زندگی تمام ہو۔ بس عزیزو، انشاءاللہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں ہمیشہ آپ کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہوتا ہوں، ہر نماز کے بعد سب کے لیے دعا گو ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو جتنے بھی محبان فاطمہ زہرا ہیں، بی بی کے حق کو جانتے اور پہچانتے ہیں، بی بی کو سچ مانتے ہیں، حق مانتے ہیں، حق پر مانتے ہیں، ان تمام کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند متعال ان کو دین دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، اور ان کو دنیا اور آخرت کی نعمات نصیب فرمائے، ان کو خدا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، ان کے دشمن زیر ہوں، دشمنوں کے شر سے محفوظ ہوں، اور اس کی تبلیغ و ترویج میں وقت ان کا صرف ہو، اور لوگوں تک حق کے زہرا پہنچاتے رہیں اور پاک زہرا کی وکالت کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔